إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم توحید اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ ایک مسلمان تب ہی مسلمان ہوتا ہے جب وہ دو گواہیاں دیتا ہے، ایک گواہی اللہ کی توحید کی اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، جن کی قسمت ہی خراب ہو گئی، وہ اسلام سے محروم ہیں، وہ توحید سے، رسالت سے محروم ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان صرف یہی سوچ لے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، زبانی طور پر اقرار کر لیا ہے تو بس کافی ہے، اس کے بعد میں جو مرضی کرتا رہوں، جس طرح میرا دل چاہے زندگی بسر کروں، جو دل چاہے عقیدہ بناؤں، جو دل چاہے وہ عمل کروں، اور پھر میں پکا اور سچا مسلمان رہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ توحید کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور رسالت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر بندہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمانے کو تقسیم کیا ہے، زمانہ بنایا ہے، زمانہ پیدا کیا ہے، یہ دن اور رات کا نظام چلایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے صدیوں کو سالوں میں، سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے، اسی دن سے اللہ رب العزت نے سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا اور ایک سال میں 12 مہینے بنائے۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہیں؟ کون کون سے؟ جی، جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں وہ اسلامی 12 مہینے ہیں، وہ انگریزی والے 12 مہینے نہیں ہیں۔ لیکن دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں نا، انگریزوں کے مہینے ہمیں یاد ہیں، لیکن اپنے جو اسلامی مہینے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہیں۔ اگر ہم یہاں پوچھ لیں تو شاید 100 میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جنہیں اسلامی 12 مہینوں کے نام آتے ہیں۔ تو اللہ نے 12 مہینے بنائے، ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ مسلمانوں کے 12 مہینے اسلامی 12 مہینے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ مسلمانوں کے مہینے نہیں ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کا اعتبار کرتے ہیں، دنیا میں چل جو رہے ہیں اس حساب سے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنے جو اسلامی مہینے ہیں ان کے بارے میں بھی مکمل طور پر آگاہی ہو۔ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے؟ ہمیں تو ایک دو مہینوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، عید آنی ہے تو پتہ ہے جی چاند نکلنا ہے، اس کے انتظار میں ہے چاند نظر آیا ہے کہ نہیں۔ باقی مہینوں کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ چاند دیکھا گیا ہے کہ نہیں دیکھا گیا؟ بلکہ کئی مہینے ایسے ہیں گزر جاتے ہیں آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس نام کا بھی کوئی مہینہ ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو مہینہ جا رہا ہے اسلامی مہینہ، اس مہینے کا کیا نام ہے؟ رجب۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہوا ہے، ظاہر ہے زمین و آسمان بنے، دن رات کا نظام چلا تو زمانے کی ابتدا ہوئی نا۔ دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر رات آتی ہے چلی جاتی ہے، ایک دن بنتا ہے نا۔ پھر وہ دن چلتے ہیں تو مہینے بنتے ہیں، مہینے چلتے ہیں تو سال بنتے ہیں، سال چلتے ہیں تو صدیاں بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مہینوں کی جو تقسیم کی تو 12 مہینے بنائے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ انگریزوں نے بھی 12 مہینے بنائے، جو اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے سے ان سے ہٹ کر بنائے۔ دنوں میں بھی فرق کر لیا کہ اسلامی جو مہینے ہیں وہ کبھی بھی 29 سے کم اور 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ انگریزی مہینے 29 سے کم بھی ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے مہینہ گزرا ہے، یہ ابھی آج 27 تاریخ ہے نا، جس مہینے سے یہ فروری کا مہینہ گزر رہا ہے، تو یہ 28 پہ ختم ہو جائے گا۔ اسلامی مہینہ کوئی بھی ایسا نہیں جو 29 سے کم ہو، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے انگریزی کتنے مہینے 30 سے زیادہ ہیں؟ تو یہ اسلامی مہینے اور انگریزی مہینوں کا فرق ہے، اور انہی دنوں کے فرق کی وجہ سے تقریباً 5 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے ایک سال کے بعد۔ اسلامی سال جو ہے جس کو قمری سال کہتے ہیں، اسلام کا جو حساب ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، مہینوں کا جو حساب ہے چاند کے ساتھ ہے۔ چاند دیکھتے ہیں تو مہینہ شروع ہوتا ہے، اگلا مہینہ تبھی شروع ہوگا جب چاند نظر آئے گا۔ تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ قمری ہے، چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ کے بارے میں، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہر مہینے طلوع ہوتا ہے نا چاند، تو ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال، اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ جو چاند نکلنے کا نظام ہے اللہ رب العزت نے یہ لوگوں کے لیے وقت اس کو بنایا ہے، زمانے کی پیمائش اس سے ہوتی ہے، اور حج کے دنوں کا معلوم ہوتا ہے ان پہلی رات کے چاندوں سے، جو ہر مہینے پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے۔ تو ہماری عبادات کا جو سسٹم ہے وہ چاند سے منسلک ہے، اسلامی مہینوں سے منسلک ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو جنوری فروری سارے مہینے آتے ہوں گے، لیکن آپ کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولیٰ، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اگر 12 مہینے نہیں آتے تو آپ اپنا اسلامی حساب نہیں کر سکتے۔ بہت سارے حساب ہمارے اس کے ساتھ منسلک۔ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن اسے عدت گزارنی ہے۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ یہ اسلامی 4 مہینے ہیں۔ آپ نے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے تو رجب کی اس تاریخ کو کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا تو رجب سے آگے 4 مہینے جب مکمل ہوں گے اس کے بعد پھر 10 دن شمار کر، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال بعد۔ آپ کے پاس مال آیا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ مال آپ کے پاس 1 سال رہا تو سال بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ سال انگریزی نہیں، اسلامی سال ہے۔ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ انگریزی سال 5 دن کم از کم بڑا ہوتا ہے، 5 دن بڑا ہوتا ہے نا،
اسلامی سال 5 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس آج مال آیا ہے، پورے 1 سال بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ انگریزی کے حساب سے حساب لگاتا رہا، 5 دن اللہ کے فریضے کا تارک بنا رہا، اللہ کا نافرمان بنا رہا، کیونکہ یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کو ایڈوانس میں تو کیا جا سکتا ہے، لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک لمحے میں آپ اللہ کے مجرم بن رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو لیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، 12 بنائے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 ایسے ہیں جو زیادہ احترام والے ہیں، جو زیادہ احترام والے ہیں، جن کا احترام عام مہینوں سے بھی زیادہ کرنا ہے۔ اب قرآن میں تو اللہ رب العزت نے اتنا ہی بتایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خبردار اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں میں گناہ، اس کا کیا مطلب باقی مہینوں میں گناہ کر لو؟ نہیں، باقی مہینوں میں بھی گناہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن یہ مہینے چونکہ زیادہ احترام والے ہیں، ان مہینوں میں اور زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گلی بازار میں کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے، اس کا بھی جرم ہے اللہ کے ہاں، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس پر بھی، لیکن وہی گناہ اگر وہ مسجد میں آ کے کر اور پھر عام مسجد کو چھوڑے خانہ کعبہ میں جا کر وہی جرم کر لے، اس کا گناہ بڑھ جائے گا نا۔ اس کو کوئی شرم کرنی چاہیے تھی، حیا کرنی چاہیے تھی، جگہ دیکھنی چاہیے۔ جس طرح بعض جگہیں ایسی ہیں شرف والی ہیں، زیادہ احترام کے قابل ہیں، اس طرح بعض مہینے بھی زیادہ احترام کے قابل ہیں۔ قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے۔ اب بعض لوگ دنیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، وہ 4 مہینے کون سے ہیں، پھر وہ ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کو طے کر کے بتائے کہ یہ 4 مہینے ہیں۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں نا، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ آج یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج زمانہ اپنی اس اصلی حالت پر برقرار ہو گیا ہے، واپس آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مہینوں کی ترتیب واپس اپنی اصلی حالت پہ آ گئی ہے۔ لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو ترتیب بدل دی تھی۔ دیکھیں افسوس کی بات ہے، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں حرمت والے مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ ابھی میں کسی نوجوان سے کہوں نا کہ کھڑے ہو کر 4 حرمت والے مہینوں کے نام بتائے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ جبکہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، جو اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کوئی دنگا فساد نہیں کرتے تھے، کوئی ڈاکہ اور چوری نہیں کرتے تھے، کوئی بدکاری نہیں کرتے تھے ان 4 مہینوں میں۔ حتیٰ کہ کسی کو آگے بڑھ کر جا کر اس کے گھر میں مارنا تو دور کی بات ہے، اگر اپنے باپ کا قاتل سامنے بھی آ جاتا، ان 4 مہینوں میں ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لے لے۔ اتنا زیادہ احترام کرتے تھے وہ کافر ہو کر۔ اور ہم نبی سے عشق رکھتے ہیں نا، محبت رکھتے ہیں، ہم تو جناب جان بھی قربان کرتے ہیں، صدقے واری جاتے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کے نام بھی ہمیں
نہیں آتے، اکثریت کا یہ حال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت بے وفائی کر رہی ہے، کس قدر آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کس قدر آپ کی ناقدری کر رہی ہے۔ ان کافروں کو پتا تھا اپنے باپ دادا سے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، بھائی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اب مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی تصور ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا؟ تو ایسے ہی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد چلتا ہے، ان 4 مہینوں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جرم بتایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو ان مہینوں کی ترتیب بدلتے تھے نا، یہ کفر میں اور زیادہ آگے چلے جاتے تھے احترام کرنے کے باوجود۔ اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیں کون سے، احترام کہاں سے کرنا ہے۔ تو وہ کرتے کیا تھے؟ اصل میں انہوں نے لڑائی جھگڑے دنگا فساد ان کی عربوں کی عادت تھی زمانہ جاہلیت میں، اس کے بغیر تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بڑے دل دادا تھے ان باتوں کے، بہادر بھی تھے، لڑائی جھگڑے وہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کیا ہے؟ مسلسل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ ان مہینوں میں سے جب پہلے ہم نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ آخری 2 مہینے ہیں سال کے، اسلامی سال کے آخری 2 مہینے، جس طرح ہمارا نومبر دسمبر ہے نا، تو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ سال کے آخری 2 مہینے ہیں، اور محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے ہیں مسلسل۔ چوتھا جو مہینہ ہے وہ درمیان میں جا کر آتا تھا، جس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، اسلامی مہینہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ درمیان میں پڑتا تھا۔ اب 3 مہینے اس وقت لڑائی کو روکا، جنگ کو روکا، پھر کچھ مہینے گزارے، رجب پھر درمیان میں آ گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی ترتیب بن جائے کہ چاروں اکٹھے ہو جائیں، ادب بھی ہو جائے، احترام بھی ہو جائے، چاروں اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد پھر 8 مہینہ دل کھول کر ہم لڑتے رہیں، درمیان میں ہمیں وقفہ نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کا ادب و احترام کرنے کے باوجود صرف ان کی ترتیب کو بدلنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ کر کے بھی وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ مہینے ہیں کون سے۔ اچھا، اب کون سے مہینے سمجھ آ گئی کسی کو؟ 4 مہینے کون کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ 3 مہینے مسلسل ہیں، سال کے آخری 2 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور سال کا پہلا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، حرمت والے ہیں، جن میں اللہ نے اسپیشل حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہوں کے قریب نہیں جانا، زیادہ سے زیادہ بچنا ہے۔ اب دیکھیں، ہم رمضان میں مسلمانوں کی عادت ہے روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ کوشش کرتے ہیں بچنے کی، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ روزے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، گناہوں سے بچو ورنہ روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں۔ یہ 4 جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کے بارے میں اسپیشل حکم آیا ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ ہمیں پتہ ہو تو پھر یہ رجب کا مہینہ کب سے شروع ہوا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے گناہوں سے خاص طور پر بچنا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں تو ان 4 مہینوں میں سے صرف 10 دنوں کا پتہ ہے۔ 4 مہینے ہیں نا، 4 مہینوں کے اگر 30 دن لگائے جائیں تو 120 بنتے ہیں نا۔ 120 دنوں میں سے ہمیں صرف 10 دنوں کا پتہ ہے کہ وہ احترام والے، وہ محرم کے پہلے 10 دن، وہ بھی غلط پتہ ہے، الٹ پتہ ہے، یعنی جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ویسے نہیں ہے۔ اسلام نے تو بتایا 120 دن تقریباً حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، 10 دن احترام والے ہیں۔ اور وہ احترام کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے انہیں احترام دیا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس وقت سے جب سے زمین و آسمان
پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے حرمت والے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بعد میں سارے انبیاء گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، اور پھر 61 ہجری میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو تب اس کا احترام شروع ہوا۔ ایسا ہی ہے نا، سبیلیں اسی لیے لگتی ہیں نا، حالانکہ اس کا احترام شروع سے ہے، احترام شروع سے ہے، جب سے زمین و آسمان ہے ان 4 مہینوں کا احترام موجود ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کریں۔ انہی مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اب جو احترام کرنا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے کہ نہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات شروع کر دیے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رجب کے نام پہ، رجب کے مہینے میں ایسے عقائد اور اعمال اپنا لیے ہیں جن کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ خاص نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ رجب میں جی ایک خاص نماز ہوتی جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اس میں اتنی رکعتیں اور رکعتوں میں یہ پڑھا جاتا ہے، سب کچھ اپنی طرف سے بنا کر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بتایا۔ رجب میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، رجب میں کوئی خاص نماز، وہی نمازیں جو آپ عام مہینوں میں پڑھتے ہیں وہی نمازیں ان مہینوں میں پڑھی جائیں گی، وہی نفل نوافل ہیں جو عام مہینوں میں پڑھتے ہیں وہی نفل نوافل اس مہینے میں بھی پڑھے جائیں گے، وہی صدقہ و خیرات جو آپ عام مہینوں میں کرتے ہیں اس مہینے میں بھی کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اب بعض لوگ تو رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، رمضان آیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ سال جب بھی مرضی پورا ہو جائے ہم نے زکوٰۃ تو رمضان میں دینی ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی رمضان میں تو کوئی 1.5 مہینہ پڑا ہے نا، رجب کا مہینہ ہے، یہ پورا ہوگا، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ اگر آج کسی کے پاس اللہ کا عطا کردہ مال آ گیا ہے، اب اس کو سال کب پورا ہوگا؟ اگلے رجب کے مہینے میں اسی دن، اسی تاریخ کو۔ اب وہ 1.5 مہینہ انتظار کر رہا ہے یا 2 مہینے انتظار کر رہا ہے کہ میں تو زکوٰۃ رمضان میں دوں گا، وہ 2 مہینے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ 2 مہینے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے نہ رجب زکوٰۃ کا۔ رمضان آپ کی زکوٰۃ کا مہینہ وہ ہے جب آپ کو سال پورا ہو جائے، جب آپ کو سال پورا ہو جائے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ رجب یا رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک بندہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر لے۔ میرے پاس تقریباً اتنا مال ہے، جب سال ختم ہوگا تقریباً اتنا ہوگا، میں اس پر زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دیتا ہوں، جب سال پورا ہوگا حساب لگا لوں گا، اگر میرے ذمے کچھ اور بھی بنتی ہوئی وہ بھی دے دوں گا۔ ایڈوانس میں تو دی جا سکتی ہے لیکن لیٹ نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ لیٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو رجب نہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے نہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا مہینہ وہ ہے جب آپ کے پاس مال آئے ہوئے پورا سال ہو جائے، اسلامی سال۔ جب اسلامی سال پورا ہو جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ اسی طرح رجب کے حوالے سے مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ 27 رجب کا نام لوگ لیتے ہیں کہ یہ معراج کا مہینہ ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ رجب جو ہے وہ معراج کا مہینہ ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ رجب معراج کا مہینہ ہے۔ معراج کس مہینے میں ہوئی اس میں بہت اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، علماء کے اپنے اپنے خیالات ہیں، کوئی پکی بات اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں معراج کا ہونا ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ 27 کو معراج ہوئی اور پھر اس رات کو منایا جاتا ہے خاص طریقے سے، چراغاں کیا جاتا ہے، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اب علماء کہتے ہیں شاید 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی،
یہ شروع میں مدینہ کے شروع میں، یا تو بعض کہتے ہیں کہ مکی زندگی کے آخر میں ہو گئی، بعض کہتے ہیں مدنی زندگی کے شروع میں ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی کم از کم 8 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کے پاس موجود رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے یہ معراج کو منایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ پچھلے سال اس دن مجھے معراج ہوئی تھی اس رات، تو آج اس سال بھی ہم اس کو مناتے ہیں، چلو آؤ کوئی اجتماع کرتے ہیں، چلو کوئی محفل لگاتے ہیں، چلو کوئی چراغاں کر لیتے ہیں۔ ایسا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کبھی ایسا کیا؟ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہیں کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، ان کے بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا۔ اگر یہ کوئی معراج منانے والی کوئی بات ہوتی اور کوئی تاریخ طے ہوتی تو آج علماء میں اتنا اختلاف نہ ہوتا کہ معراج ہوئی کب ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایک چیز شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، صحابہ مناتے آ رہے۔ دیکھو ہم 2 عیدیں مناتے ہیں نا، 2 عیدیں ہیں نا مسلمانوں کی، ان کو ہم مناتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ عید الفطر جو ہے وہ رجب میں آتی ہے؟ سب کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ کس مہینے میں آتی ہے؟ عید الفطر، چھوٹی عید، میٹھی عید جسے کہتے ہیں، چھوٹی عید، وہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو، یعنی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو آتی۔ سارے مسلمان یہی کہتے ہیں نا کہ شوال کی پہلی تاریخ۔ اب چاند دیکھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نہیں آیا، یہ تو الگ بات، لیکن تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف۔ ہماری بڑی عید جو قربانی والی عید ہے وہ کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو۔ 10، ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہماری بڑی عید 10 ذوالحجہ کو ہوئی، کیونکہ اسے شروع سے منایا گیا ہے اور ہر دور میں منایا جاتا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک تیسری عید ہے جس کو سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی یہ عیدوں کی عید ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کیوں مناتے ہیں جی وہ عید؟ کیونکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس دن۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر یہ بھی عید ہوتی اور سب سے بڑی عید ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا؟ علماء میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی 11ویں دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوا۔ کس مہینے میں؟ ربیع الاول کہاں، محرم کہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ محرم میں پیدا ہوئے اور محرم کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اگر 12 ربیع الاول کو شروع سے عید منائی جاتی ہے تو پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کب کیسے دھوکہ لگ گیا؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ پیروں کی تو نظر اتنی ہوتی ہے، ان کی تو نظر لوح محفوظ پہ بھی ہوتی ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ 10 محرم۔ سمجھ گئے بات؟ اختلاف ہمیشہ اس معاملے میں ہوتا ہے جس کو منایا نہیں جا رہا ہوتا شروع سے۔ اگر اس کو منایا جاتا ہے تو اس پہ اتفاق ہوتا ہے، شروع سے سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ تو رجب کے حوالے سے جو معراج منائی جاتی ہے کہ معراج 27 رجب کی ہوئی، اگر یہ منانا اسلام میں ہوتا تو کبھی اس میں اختلاف نہ ہوتا، جبکہ علماء کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کس مہینے میں، کوئی کہتا ہے کس مہینے میں، کوئی کہتا ہے کس سال میں، کوئی کہتا ہے کس سال میں۔ لہٰذا معراج منانے کا بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر لیتے ہیں، اللہ کو اتنا زیادہ ناراض کر لیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وہ ہے 23 رجب کے کونڈے۔ کیا ہے 23 رجب کے؟
کنڈے، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں جی 23 رجب کو کنڈے آپ دیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں بھر کر، برتن مٹی کے بھر کر شیرینی کھیر تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ کیا ہوا بھئی 23 رجب کو کیا ہوا تھا، آپ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ پھر بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ امام جعفر صادق تھے ان کا یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ فلاں تھا اس کا یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے فلاں تھا اس کا یہ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اوپر سے بات کچھ اور بتا کر ان سے ایسا جرم کروایا گیا، ایسا جرم کروایا گیا کہ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو آپ حیران و پریشان ہو۔ 23 رجب وہ تاریخ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کے بیوی کی طرف سے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں۔ 23 رجب کو کون فوت ہوا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں 23 رجب کو۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جس نے اسلام کی جتنی بڑی خدمت کی ہے، اسلام کے دشمنوں نے اتنا ہی زیادہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی خدمت کس کی ہوگی؟ نعوذ باللہ ان پر بھی کفر کے نفاق کے فتوے لگتے ہیں، ان کو بھی ظالم، غاصب اور جابر پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو اسلام کی خدمت کی ہے نا، تو اسلام کی خدمت انہیں اچھی نہیں لگی، اس وجہ سے ان کو برا کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے اور قوت دے دے، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ وہ بھی 2 لوگوں میں سے، آپ نے تو فرمایا ان 2 میں سے 1 دے دے، تو اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو چنا اسلام کی نصرت کے لیے اور غلبے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے اسلام عمر بن خطاب نے قبول کیا، پھر ہم مسلمانوں کا مورال بلند ہی بلند ہوتا چلا گیا، پھر ہم غالب ہی غالب ہوتے چلے گئے، اس کے بعد کبھی ہم میں کمزوری نہیں آئی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ صرف اسلام کی خدمت کی ہے نا، کافروں پر روب ڈالا ہے، مجوسیوں کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، ان کے علاقے فتح کیے ہیں، اس لیے آج مجوسی ان کے خلاف زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ان کی خدمات کو نہیں دیکھتے بلکہ جھوٹے الزامات لگاتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم نبی کے رشتہ داروں کا ادب و احترام کرتے، یہی دعویٰ ہے نا، کرنا بھی چاہیے نا، نبی کے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے کسی استاذ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ہم استاذ کی وجہ سے ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ادب و احترام کیوں نہ کرے گا ایک مسلمان؟ دعویٰ کتنا اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ نبی کے دوہرے داماد ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نعوذ باللہ ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، ان کو برا بولا جاتا ہے، ان کے ایمان کو نعوذ باللہ مشکوک بنایا جاتا ہے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ عثمان بن عفان کا کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ مدینے میں آئے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، وہ ایک یہودی کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا، یہ کنواں خرید کر دے گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تنے تنہا یہودی کی منہ مانگی قیمت دے کر وہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہ قصور ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، ان کے نزدیک اسلام کی خدمت ہے نا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں بہت تنگی کا زمانہ ہے، بہت حالات تنگ ہیں، دشمن سے جنگ بھی کرنی ہے، اسباب وسائل نہیں، سواریاں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے۔ کون ہے جو آج اس تنگی کے عالم میں مسلمانوں کے لشکر کو کافروں کے خلاف تیار کرے گا؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان نے اپنی جیب سے بلا مبالغہ آج کے کروڑوں کے حساب سے
مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سواریاں بھی عثمان کی طرف سے، اسلحہ بھی عثمان کی طرف سے، سارا ساز و سامان بھی عثمان کی طرف سے۔ یہ عثمان بن عفان کا قصور ہے۔ اس وجہ سے ہی دشمن ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں۔ تو جتنی جس نے اسلام کی خدمت زیادہ کی ہے، اتنے اس کے اسلام کے دشمن بڑے دشمن بنے ہوئے، اتنے ہی اس کے خلاف زیادہ ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ جتنی سرحدیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وسیع کی ہیں، کسی دور میں اتنی وسیع ہوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندر پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، ان سب کے لیے اللہ نے جنت ابھی سے الاٹ کر دی ہے۔ ان سب کے لیے جنت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ جبکہ سمندر پار کر کے مسلمانوں نے غزوہ سیدنا ابو بکر کے دور میں نہیں، سیدنا عمر کے دور میں نہیں، سیدنا عثمان کے دور میں کیا ہے۔ اتنے سال پہلے، اتنی دہائیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لشکر سارا کا سارا جنتی ہے جو سمندر پار کر کے غزوہ کرے گا، اسلام کے جھنڈے گاڑے گا۔ یہ لشکر کون سا لشکر تھا؟ اس لشکر کا سربراہ کون تھا؟ کمانڈر کون تھا؟ سپہ سالار کون تھا؟ وہ تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسلام کی نصرت کی ہے۔ یہ سمندر پار کر کے غزوے کرنے کا کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا یہ ایشیا بر اعظم ہے، بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ بچوں نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا۔ خشکی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، جہاں پر خشکی ہے اور انسان آباد ہیں، کیونکہ اس دنیا کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے، پانی ہے نا، اس پانی میں کچھ ٹکڑے ہیں خشکی کے جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں، بر اعظم کہتے ہیں۔ اس وقت اسلام ایک بر اعظم میں تھا، ایک بر اعظم میں تھا۔ ظاہر ہے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کے درمیان سمندر ہے نا، پار کر کے جانا ہوگا نا۔ سمندر پار کیے بغیر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا سکتے؟ اسلام ایک بر اعظم میں تھا، اسلام ایک بر اعظم میں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر عالمی مذہب بنا دیا۔ ایک بر اعظم سے اسلام کو نکالا، دوسرے بر اعظموں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن تھے نا، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بڑے جھوٹ گھڑے، بڑے بہتان لگائے اور ان کے خلاف زبانوں کو دراز کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے؟ خوشی کی کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتائیں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کو کس چیز نے خوش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حرام، میری امت کا وہ لشکر جو میری زندگی کے بعد، ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان کے دور میں ہوا، میری امت کا وہ لشکر جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے، ان لوگوں کو میں نے جنتوں میں تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ کب دیکھا؟ نیند میں، خواب میں۔ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو جی آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ حکم پورا کر دیں۔ خواب، انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خواب میں ان سارے سپاہیوں کا مقام اور مرتبہ دکھا دیا
جنت میں ان کی منزلیں اور ان کی ٹیکیں اور ان کے پلنگ، ان کے بیڈ دکھا دیے۔ ایک ایک سپاہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو آپ بتائیں جو سپہ سالار ہے اس لشکر کا، جو اس کمانڈر ان چیف ہے، اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ کی وحی سے انہیں دیکھا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے پکے جنتی ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب بتائیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دے، اس کی جنت کو کوئی کینسل کر سکتا ہے؟ اب میں ایک اور حدیث آپ کو سنا کر بات سمجھاتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جن صحابہ کرام نے بہادری دکھائی، کافروں سے مقابلہ کیا، وہ کتنے عظیم و شان تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف نظر رحمت ڈالی اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تمہاری جنت پکی ہو چکی ہے، جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے ہو، جاؤ آج کے بعد۔ کیوں؟ جنت پکی ہو چکی ہے۔ جب جنت پکی ہو جائے اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، جنت کینسل ہوتی۔ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے نا، اللہ کو پتا ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے۔ ایسے تھوڑا اپنے نبی کو بتا دیتا ہے کہ یہ جنت ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ نیک ہے، یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کردار والا ہے، یہ گفتار والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کی جنت پکی ہے۔ آپ نے فرمایا قد اوجبوا، انہوں نے تو جنت اپنے نام الاٹ کروا لی ہے۔ ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب جو دشمنان اسلام تھے، جس طرح ابو بکر صدیق کے دشمن بنے، جس طرح عمر فاروق کے دشمن بنے، جس طرح عثمان ذو النورین کے دشمن بنے، اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان کے بھی دشمن بنے۔ جھوٹی قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کر ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن ایک مسلمان کا اعتقاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے۔ کسی کی سنی سنائی باتوں پر وہ ایمان لاتا۔ جب قرآن نے کہا وہ برحق ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے، قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف جو بولے گا، جھوٹ بولے گا، ہم اسے مانتے نہیں مانتے۔ اب یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ کاتب وحی بھی ہیں، چند پڑھے لکھے افراد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا، اللہ کی وحی نازل ہوتی، بلاتے کہ تم لکھ لو، اس وحی کو لکھ لو، اللہ کی وحی کو لکھنے کے لیے۔ آج کسی نے منشی رکھا ہوتا ہے نا، کیا لکھنا ہے؟ کھاتا لکھنا ہے، حساب لکھنا ہے۔ کبھی کسی بے اعتبارے بندے کو رکھتا ہے، وہ کسی نالائق آدمی کو اپنا منشی رکھتا ہے؟ یہ دنیا کا کھاتا ہے، چند سو، چند ہزار، چند لاکھ روپے کا مسئلہ ہے، ادھر اللہ کی وحی کا معاملہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاویہ آؤ اللہ کی وحی لکھو، اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی ہے، اس کو لکھ لو۔ یہ ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ ان کے جو دشمن ہیں جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وفات پر انہوں نے جشن منایا۔ ان کی وفات پر کیا کیا؟ جشن منایا، اور اس جشن میں انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور وہ جشن منا کر انہوں نے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ کوئی بھی سنی مسلمان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منا سکتا۔ پھر انہوں نے ان کو ایک اور کہانی سنائی، وہ جو کہانی آپ عام سنتے ہیں لوگوں کی زبانی، وہ امام جعفر صادق کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے دور میں ایک لکڑ ہارے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کی بیوی نے یہ کیا اور وہ کیا، اور چلتے چلاتے جی وہ ٹھوٹیاں اور کجیاں اور یہ جو کنڈے وہ ثابت ہو گئے۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی بڑے نیک آدمی تھے، اہل بیت کے افراد میں سے تھے، نہ ان کی پیدائش اس مہینے میں ہے نہ ان کی وفات
رجب کے مہینے میں، اور صرف یہی نہیں کہ اہل سنت لوگ، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی پیدائش کا مہینہ بھی رجب نہیں اور ان کی وفات کا مہینہ بھی. تو یعنی یہ کہانی اپنی طرف سے بنا لی. امام جعفر صادق کا ان کنڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایسے ہی ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں. اگر تو ہم اپنی طرف سے کہیں تو ان کو حق ہے، بھئی تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تو کوئی اور معاملہ ہے اس کو منا رہے ہیں، ہم تو کسی اور چیز کا جشن منا رہے ہیں. خود ان کی معتبر کتابوں میں ان کے بڑے بڑے اماموں نے یہ بات لکھی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے یہ 23 رجب وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے معاویہ کو ہلاک کیا اور یہ ہمارے مومنوں کی خوشی کا دن ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف طور پر لکھی. اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو مسار الشیعہ نامی ایک کتاب ہے، 413 ہجری میں ایک شخص فوت ہوا ہے جس کو شیعہ اپنا امام مانتے ہیں، الشیخ المفید کے نام سے اس کو جانتے ہیں. اس کی کتاب ہے مسار الشیعہ، اب بھی دنیا میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، وہاں جا کر یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے. اس نے یہ بات لکھی، یہ آج کی بات نہیں، پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی، اس سے پچھلی صدی، 5ویں صدی ہجری کی بات ہے. 413 ہجری میں وہ بندہ فوت ہوا. کتاب تو اس سے پہلے لکھی ہے. اس دور میں اس نے لکھا کہ 23 رجب والے دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ 23 رجب کو خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے جشن کے طور پر کسی سنی مسلمان کو یہ زیب دیتا. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بریلوی بھائی یہ سمجھ کر بھی یہ خوشی مناتے ہوں گے. ان کو تو کہانی اور سنائی گئی نا، ان کو تو غلط پٹی پڑھا دی گئی. کبھی کوئی قصہ سنا دیا، کبھی کوئی واقعہ سنا دیا اور اس کو اس کنڈوں کے معاملے کے ساتھ جوڑ دیا اور انہوں نے اس پر یقین کر لیا. اگر انہیں پتہ چل جائے تو انشاءاللہ کوئی سنی مسلمان ایسا کر سکتا نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین اور گستاخی کی جاتی ہے اس رجب کے مہینے میں اور اس 23 رجب والے دن. اور اس دن کوئی مسلمان جشن منا رہا ہو، اس دن کوئی مسلمان مٹھائی تقسیم کر رہا ہو، کھینے پکا پکا کر بانٹ رہا ہو، تو بتائیں اس کے اندر کتنی غیرت اور کتنا ایمان باقی رہ جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر اللہ سے دعائیں کی. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقعہ العذاب. اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو وحی کا علم دے دے، میرے پیارے معاویہ کو حساب کا علم دے دے، میرے پیارے معاویہ کو عذاب سے بچا لے. اور ایک صحابی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سحری کے لیے بیدار کر رہے تھے اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں جن کے بڑے بڑے فضائل ہیں ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. بہت جلیل قدر صحابی ہیں اور دشمنان صحابہ نے جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو بدنام کیا، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی جھوٹا پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی. جس طرح ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرنا فرض اور واجب ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صحابی کا احترام میرے اوپر واجب نہیں ہے. سب صحابہ قابل احترام ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا ایک تو ہیں شروع میں مسلمان ہونے والے السابقون الاولون، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی شروع میں مسلمان ہو گئے، بڑی شان ہے ان کی.
لیکن والذین تبعوہم بإحسان، وہ لوگ بھی اس فضیلت میں، اس شرف میں ان کے ساتھ شامل ہیں جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے۔ کیا شرف ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ بتائیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے ہمیں اس سے راضی ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے ہم اس سے ناراض ہوں تو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے اس کا دین بھی برباد، اس کی دنیا بھی برباد، دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا، کیونکہ اللہ اس کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آج بھی اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قیامت تک رہیں گے نا۔ جس دن کوئی ولی نہ رہا قیامت آ جائے۔ ولی تو قیامت تک ہیں، آج بھی ہیں۔ آج بھی کسی ولی سے دشمنی رکھنا جائز ہے؟ اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے جو کسی ولی سے دشمنی رکھے۔ آج کا ولی اور وہ جو اولیاء جن کی ولایت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ولایت کا درجہ پا چکے ہیں، جن کو قرآن میں کہہ دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو جنتیوں کو سب سے اینڈ میں ملنا ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، لوگ خوش ہوں گے، اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بتاؤ کچھ اور بھی چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو دے دی ہے، ہر آسائش ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کون سی چیز ہے جو تو اور دینا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک ایسا انعام ہے جو ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، جو میں ابھی تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ کیا انعام ہے؟ کہ جاؤ میں آج سے تم سے راضی ہوا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنتیوں کو سب سے آخر میں جو انعام ملنا ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کو دنیا میں دے دیا، دنیا میں فرما دیا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس لیے صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو آج کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو نبی کے صحابہ جیسے بڑے اولیاء کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، بتائیں اس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے آپ کو بڑا حساس بنا۔ ایسے معاملات میں مسلمان ملوث ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ کوئی کتاب پڑھ لی تاریخ کی، اس میں لکھا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی برا تو اس کو عقیدہ بنا لیا کہ واقعی صحابہ کرام ایسے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ سبحانہ۔ قرآن سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہے؟ قرآن نے جب کہا اللہ راضی ہو چکا ہے تو پھر کسی اور کتاب کو پڑھ کر، اور وہ بھی 14ویں صدی کے کسی شخص کی لکھی ہوئی، یا پھر ہمارے ائمہ نے ان جھوٹوں کو ان کا نام لے کر بتا دیا کہ فلاں جھوٹے نے یہ روایت گھڑی ہے، فلاں جھوٹے نے کسی صحابی کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے، فلاں جھوٹے نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا ہے فلاں صحابی کے بارے میں، اور بتا دیا کہ یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، یہ سارے دشمنان صحابہ ہیں۔ آج انہی کی روایتوں کو لے کر لوگ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں اور مسلمان پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں۔ خصوصاً رجب کے مہینے کی بات ہو رہی تھی تو 23 رجب کو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خود بھی اس سے بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی سمجھیں۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں، بڑے پیار سے ان کی خیر خواہی کریں کہ بھائی یہ معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہو۔ جس طرح آپ نے سمجھا ہے کہ 23 رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، تم اپنے ایمان کو داؤ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ عقیدت اور محبت والا نظریہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم زندہ رہیں صحابہ اہل بیت کی محبت پہ، اللہ رب العزت ہمیں موت دے صحابہ اہل بیت کی محبت پہ، شہادت کی موت دے۔ اللہ رب العزت حشر کرے صحابہ اہل بیت کے ساتھ جنت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ اور آپ کے پیارے اہل بیت کے ساتھ ہمیں پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔